السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں پروگرام کا آغاز اشفاق احمد صاحب کے ایک بہت ہی عمدہ جملے اور بات سے کروں گی کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ جستجو تھی کہ میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کا فرق معلوم کر سکوں۔ تو ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تو میرے والد صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بیٹا، عشق مجازی کسی ایک شخص کے سامنے اپنی انا کو ختم کرنے کا نام ہے، اور عشق حقیقی سب کے سامنے اپنی انا کو ختم کرنے کا نام ہے۔ تو بڑے لوگ اور بڑی باتیں، ایک اچھے لکھنے والے کی یہی صفت ہوتی ہے کہ اس کی لکھی ہوئی باتیں لوگوں کے دل پر اثر کر جاتی ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنے وینس اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی عمدہ علم و ادب سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ دیار غیر میں آپ کی ساری عمر گزری، لیکن اب واپس آپ اپنے میں آ چکی ہیں، تو میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حنا امرین طارق صاحبہ۔ آپ صحافی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ کینیڈا سے آپ نے پوسٹ گریجویشن کیا۔ اردو ادب کے حوالے سے آپ نے کینیڈا میں ذوق کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس پہ آپ نے بڑا کام کیا۔ آپ کی کتاب اجالے بانٹ دینا تم منظر عام پہ آ چکی ہے۔ پاکستان کے معروف جرائد و رسائل میں آپ کی تحاریر وقتاً فوقتاً زینت بنتی رہتی ہیں۔ تو ہم اپنی معزز مہمان ڈاکٹر حنا امرین طارق صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، دعائیں۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کی آمد کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ وینس اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نساء آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور یہاں بلا کے عزت دی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور جب ماحول آپ کو ایسا ملتا ہے تو پروان بھی پھر بچہ اسی طرح سے چڑھتا ہے۔ تو کچھ تھوڑا ابتدا کے بارے میں آپ بتائیے کہ لکھنے کی طرف آپ کا رجحان کس طرح سے پڑا؟ مجھے مطلب اتنا پیچھے جانا پڑ جاتا ہے کہ مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ میں نے کب پہلی بار لکھا، لیکن میں نے پہلی نظم گریڈ 7 میں لکھی تھی جو کہ انگلش میں تھی، اور اس سے بہت پہلے شاید میں نے قلمی دوستی کا زمانہ تھا جب، تو پین فرینڈشپ کے ذریعے ایک لڑکی تھی امارہ، کراچی ہی کی تھی، اس کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے خلیج ٹائمز میں بچوں کے سیکشن میں لکھنا شروع کیا تھا۔ خط و کتابت کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ تھا میرے خیال سے 5 یا 6 میں ہوں گی میں اس وقت، اور بس مطلب آنکھ کھولی تو ہم نے یہی سب دیکھا، پین، کتابیں، پینٹس، اور بابا کو لکھتے دیکھا، ماموں کو، امی کو پڑھتے دیکھا، تو بس یہی یادیں ہیں۔ انہی چیزوں کی ریل پیل تھی گھر میں، اور مطلب کھلونے وغیرہ بھی آتے تھے تو زیادہ تر بھائی توڑ دیتا تھا۔ اچھا، تو زیادہ تر بس یہی ہمارا ماحول تھا۔ اچھا، آپ بتا رہی ہیں گریڈ 7 میں تھیں آپ، اور 5-6 کلاس میں آپ نے قلمی دوستی کی شروعات کی۔ تو حنا صاحبہ یہ تو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، شعور کی وہ منزل بھی نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو گائیڈ لائن دے، تو یہ کس نے، کہاں سے آپ نے سیکھا کہ جی آپ نے میگزین میں بھیجنا ہے یا رسالے میں بھیجنی ہے اپنی تحریر؟ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے نساء۔ ہمارے یہاں ہر طرح کے اخبار آیا کرتے تھے، مطلب 12 تو ایسے ہیں جو مجھے اب بھی یاد ہیں، جس میں کئی اردو کے، کئی انگلش کے، کچھ سندھی کے، کچھ رسالے، اور کچھ سہ-ماہی، کچھ منتھلی، کچھ ویکلی، نونہال، اور بہت ساری چیزیں۔ تو وہ اس عمر سے ہی آنکھیں کھولیں، مطلب بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں ریڈیو پاکستان جاتی تھی، ہفتے وار سنڈے کو پروگرام ہوتا تھا، بابا مجھے اور میرے بڑے بھائی کو، ہم دونوں آصف اور میں جایا کرتے تھے، ایک ہی جتنے ہوتے تھے ہم دونوں، 1 سال کا فرق تھا، 1.25 سال کا۔ تو ہم اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں گھر سے یاد کوئی پویم کروا کے لے جاتے تھے۔ اچھا۔ اور جب ہم وہاں جاتے تھے اور جو وہ ہوسٹ ہوتی تھی وہ ہمارے سامنے مائک لاتی تھی، وہ بچوں کا جو پروگرام ہوتا تھا، تو ہم وہ پویم بھول جاتے تھے۔ تو پھر وہ ہمیں کہتی تھی کہ اچھا ABCD سنا دو۔ مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا عمر ہوگی کہ جب ہمیں ABCD یا 1 2 3 بولتے تھے، کہاں تک گن سکتی ہیں سنائیں۔
تو مطلب اتنا یہ وہ وقت تھا نا شعور کی منزل کی جو آپ بات کر رہی ہیں, تو ہم نے تو آنکھیں اس ماحول میں کھولی ہیں. بڑا معنی رکھتا ہے گھر کی تربیت. جب حنا صاحبہ اس طرح سے ملے نا, پہلے زمانے میں باقاعدہ طور پہ پیرنٹس بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے, تو آج کے دور کو اگر آپ کمپیئر کریں پرانے دور سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دور میں وہ تربیت کے پہلو سے بچوں کو گزار سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہم کمپیئر نہیں کر سکتے, ہر زمانہ اپنے اندر ایک نئی جدت کے ساتھ آتا ہے, اور لیکن ہماری ویلیوز نہیں چینج ہوتی. ہاں, ماحول, ٹیکنالوجی تو وہ ایڈوانس ہوتی چلی جاتی ہے, تو کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اس میں ڈھل کے اور بچوں کو بھی اسی میں ڈھال کے, لیکن اپنی روایات اور اپنی ہر چیز سے جوڑ کے رکھنا چاہیے. میرا خیال سے کہ اسی میں کامیابی بھی ہے, اور جو لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ آج بھی باہر بھی, جیسے میں کینیڈا میں تھی یا اس سے پہلے سعودیہ میں تھی, اور لوگ بھی وہاں مقیم ہیں, تو جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو تو یہ چیز نظر آتی ہے. اور باقی نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر شخص اپنے بھاگ دوڑ میں لگا ہے. بالکل. دیار غیر میں آپ کا زیادہ تر وقت بیتا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ سفر جو ہے آپ کے دماغ کو وسعت دیتا ہے, آپ کی سوچ کو بڑی وسعت دیتا ہے. حرکت میں برکت ہے, حرکت میں برکت ہے, اور سفر وسیلہ ظفر بھی ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. تو دیار غیر میں رہ کے آپ نے وہاں کے لوگوں میں کیا ایسی چیز محسوس کی جو آپ یہاں پہ محسوس نہیں کرتی؟ ایک تو مطلب بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سویلائزڈ ہیں باہر کی قومیں, چاہے وہ عربی ہوں, چاہے وہ گورے ہوں, چاہے وہ کسی بھی اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں, بہت سویلائزڈ ہیں لوگ, اور اپنی جڑوں کے ساتھ اور اپنی جو ان کے گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز لے ڈاؤن کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہت فالو کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ترقی کا راز یہی ہے. اب ہم تو ایک کیوس میں رہتے ہیں نا, ہم تو ایک کنفیوزڈ قوم ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. تو باہر رہنے کا یہ ضرور فائدہ ہوا کہ مطلب ان لوگوں سے یہ والی چیزیں دیکھ دیکھ کے میں مطلب گئے جب ہم تھے تو بہت چھوٹے تھے اور بہت شوق سے گئے تھے, لیکن جب ہم لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ اتنی جڑت ہے اور اتنا اپنے مطلب لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, تو پھر ہمیں بھی دھیرے دھیرے اس چیز کا احساس زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی ہم کیوں نہیں ہیں. تو بالکل ایسی ہے. کینیڈا میں آپ نے اردو ادب کے لیے بھی بڑا کام کیا, ایک تنظیم آپ نے بنائی وہاں پہ ذوق کے نام سے, ذوق لٹریری فورم. تو کیا اس کا آپ مجھے بتائیں کہ بیسکلی وہ اردو ادب کی کیا خدمت کر رہی تھی؟ جی جناب, وہ ایسا ہے, ذوق لٹریری اینڈ کلچرل فورم کے نام سے ہے. تو میں ایک ٹورانٹو مین سٹی میں تو تھی نہیں جہاں بہت بڑی اردو بستی آباد ہے, تو میں ایک ذرا پیریفری میں, پھر بھی کینیڈا کا 4 نمبر کا بڑا شہر ہے ونزر, وہاں تھی. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی سے جیسے میں نے پوسٹ گریجویشن سٹارٹ کی تو وہاں مجھے بہت زیادہ اردو بولنے والے لوگ نظر آئے, پنجابی لوگ تھے جو اردو شائری کر رہے تھے, اپنائیت کا احساس ہوتا ہوگا. تو مجھے لگا کہ یار ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, کیونکہ ٹورانٹو میں تو ہمارے پاس ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ سوچ کر میں نے وہ ایک تنظیم جو تھی اس کی بنیاد رکھی, اور پھر یونیورسٹی کے بچے, پھر میرے اپنے بچے اور کچھ ہماری کمیونٹی کے لوگ جن سے تھوڑی بہت میری جڑت ہوئی, تو ان سب کو وہاں اس پلیٹ فارم پر لایا. اور پھر ہم وہاں ماہانہ تو نہیں کر سکتی تھی, لیکن سہ ماہی نشستیں کرتے تھے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکشنز کرتے تھے. تو ابتدائی طور پر تو وہ ڈیبیٹس ہی ہوتی تھیں کہ ایک ٹاپک ہوا, اب آپ اس میں مطلب اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات کر رہے ہیں, تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے کبھی کبھار سال میں ایک آدھی بار کوئی مشاعرہ رکھ لیا کسی چھوٹے لیول پہ. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کووڈ کے دور میں تو ہم نے ایک آن لائن مشاعرہ بھی کر لیا تھا عید ملن کے نام کا. تو کیسی پذیرائی ملی اس میں؟ بہت زیادہ, کیونکہ اس میں میں نے کراچی سے, سعودیہ سے, کویت سے اور یو اے ای سے, پنجاب سے, تو جو میرے بہت پرانے مجھ سے جیسے لوگ جن سے میرا رابطہ تھا اور جن کے ساتھ میرا ادبی سفر جاری تھا, اور کینیڈا جا کے وہ تھوڑا سا دن اور رات کے فرق کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا. تو اس زوم مشاعرے پر جب میں نے ان سب کو بلایا تو ماشاءاللہ میری ایک آواز پر وہ سب آ گئے, جس میں شہزاد نیّر تھے, آفتاب ترابی تھے جدہ سے, وقار وامک تھے جو لاہور کے بالکل, عمرانہ مشتاق تھی لاہور سے, صحیح, اور ریحانہ روحی ناٹ ٹو فارگیٹ, بالکل, فیاض وردک تھے, خالد معین صاحب تھے, صحیح,
اور اس طرح کے اور مطلب کافی لوگ تھے، سعید وینس، کچھ ایسے نام بھی ہیں جو چونکہ ہم باہر رہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے تو نئے ہوں گے یا غیر معروف ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ بڑے نام ہیں باہر. تو وہ سب کوئی 10-12 لوگ میں نے ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہوئے اور بہت ہی زبردست وہ مشاعرہ تھا اور اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ ایک سے بڑھ کے ایک اچھا شاعر اور سامع بھی ظاہر ہے وہ بہت اچھے، اور پھر جو ایک کلیکشن وہ جو ایک بالکل لگ رہا تھا کہ ایک کہکشاں جڑی بیٹھی ہے. بالکل. تو پذیرائی تو بہت ہوئی لیکن میں ہی سست ہوں، تو وہ سفر تو مجھے دوبارہ کلیکٹ کر کے ایک مشاعرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، حالانکہ فرمائش بہت آئی. تو میں نے سوچا تھا میں اس بقرہ عید کا عید ملن رکھ لوں گی، تو وہ بھی نہیں ہو پایا. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ایسا ہے کہ کرونا میں بہت سارے لوگ جہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک زحمت کے طور پہ سامنے آیا، لیکن میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی پرفارمنس یا اپنے کام کو جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا زبردست موقع تھا. آپ یہ دیکھیں، آپ بتا رہی ہیں زوم پہ آپ نے مشاعرہ اس طرح ارینج کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے سارے ممالک کے جو شاعرہ ہیں، شاعرات ہیں، شعراء ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ کس طرح سے جمع کر سکتے. لیکن یہ ایک تو بہترین موقع تھا. سر ٹیکنالوجی سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جی جیسے پرسنلی ملنے میں اردو ادب کی خدمت ہوتی ہے، وہ ٹیکنالوجی وہ کردار پورا کر رہی ہے؟ دیکھیے اب جیسے آپ خود دیکھیے پورا سال گزر گیا، لاک ڈاؤن آ رہا ہے جا رہا ہے، تو آپ کس طرح سے کام کریں گے؟ مطلب آپ نشستیں نہیں کر سکتے، آپ فزیکلی بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر کیا آپ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ بالکل. تو ٹیکنالوجی سے تو مستفید ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو نہیں مستفید ہونے کی کوشش کرتا یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی ابلاغ ہے، بالکل، تو وہ پھر خسارے میں ہی رہتے ہیں یا پھر پیچھے رہ جاتے ہیں نا. وقت کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. بالکل. اب باہر آپ کا بہت زیادہ وقت گزرا ہے، تو کبھی اس جانب دھیان نہیں ہوا آپ کا حنا صاحبہ کہ آپ کوئی سفر نامہ تحریر کریں؟ مجھے دیکھیں اب تک جو میں نے ادبی کام کیا نا، شاعری ہو، چاہے وہ کالم نویسی ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے جو بھی کام ہے سفر نامہ، مجھے ہمیشہ ایک پش میرے دوستوں کی طرف سے ملا، میرے ادبی دوستوں کی طرف سے جو میرے ساتھ رہتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں بہت اچھے سے. وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہے کہ آپ سفر نامہ لکھیں. ایون وہ یہ تک کہتے رہے کہ جب میں کراچی آئی، کبھی بھی میں مطلب یہ پہلی بار ہے کہ میں اتنے دہائیوں کے بعد 4 ماہ گزار چکی ہوں کراچی میں نے کبھی بھی اتنے سالوں میں 3 ہفتے بھی پورے نہیں گزارے. 18 دن 20 دن. ٹھیک ہے، اس بار کیا بات ہے کہ دل لگ گیا ہے آپ کا یہاں؟ اس دفعہ اسی نیت سے آئی تھی کہ رہنا ہے. تو کچھ ذاتی مصروفیات ہیں جو کہ بہت ضروری تھیں، تو ان کی وجہ سے. تو سفر نامے کا تو یوں ہے کہ وہ کراچی کی ہی اتنا گہما گہمی گزار کے چلی جاتی ہوں ان 10-20 دنوں میں کہ لوگ تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی لکھیں آپ. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں اتنے شہروں کی ملکوں کا سفر کر چکی ہوں کہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ لکھوں، لیکن لمحہ کو چاہیے کہ وہ میرے دن میں 24 گھنٹے سے زیادہ گھنٹے رکھے تاکہ میں یہ سب کچھ کر سکوں. صحیح. مطلب آپ مستقلاً کافی عرصہ ہو گیا ہے اردو ادب کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن آپ جتنا کرتے جاتے ہیں اس میں اترتے جاتے ہیں، لگتا ہے کم ہے، اور وقت چاہیے. کالم نویسی بھی آپ کرتی ہیں حنا صاحبہ، تو کتنے عرصے سے آپ اور پاکستان کے کن جرائد میں آپ اب تک لکھ چکی ہیں؟ جرائد تو مجھے یاد بھی نہیں، لیکن جو سب سے ریسنٹ جہاں لکھا تھا، ایک تو وہاں تو اردو نیوز ہی ہوتا ہے اور اردو اخبار ہوتا ہے. یہاں میرا خیال سے اوصاف تھا آخری بار جس میں لکھا تھا میں نے، اور وہ بھی شاید 2017 کے بعد اوصاف میں بھی نہیں لکھا میں نے. اچھا، نہیں لکھا آپ نے. اخبارات سے، پرنٹ میڈیا سے ابھی آپ کنیکٹڈ ہیں، پڑھتی ہیں؟ ہاں پڑھتی ہوں، لیکن وہ بھی ای پیپر پڑھتے ہیں ہم. اچھا، ای پیپر نیا دور ہے، جدت ہے، نیا زمانہ ہے، نہیں پڑھنے کو اچھا وہ بات رہتی ہے، وہ مزہ آتا ہے جو ایک کاغذ کو پکڑنے میں اور پڑھنے میں آتا ہے. نہیں، وہ جو آپ کا کتاب سے عشق ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا یا ای پیپر مکمل تو نہیں آپ کو اس میں تشفی یا تسلی بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جو پڑھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے ان کا کچھ میرے خیال سے اطمینان ہو جاتا ہے، پڑھ لیا. صحیح ہے. کتاب کو کس
کس انداز میں دیکھتی ہیں حنا صاحبہ؟ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جب تک میں نے پینسل ہاتھ میں نہ پکڑی ہو اور اچھی لائنیں اسے انڈر لائن نہ کر رہی ہوں، مجھے کتاب پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا. تو کتاب سے کیسی وابستگی ہے آپ کی؟ ہاں دیکھیے، کتاب تو پہلا عشق ہے. پہلا عشق ہے. تو کتاب تو بالکل اس طرح ہے کہ آپ میرے چاروں طرف جہاں بھی میں بیٹھتی ہوں تو کتابیں ہوتی ہیں. اگر میں لاؤنج میں بیٹھی ہوں تو میری سینٹر ٹیبل پہ کم از کم 3-4 کتابیں ہوتی ہیں، ایک صوفے پہ ہوتی ہے. اگر میں بستر پہ ہوں تو میرے سرانے میرے بستر پہ. اور اگر میں اپنا میڈیکل کا بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو سائڈ میں کوئی ادب کی کتاب ضرور ہوتی ہے. اور بلکہ میں ایک دن کسی دوست سے یہ بات کر رہی تھی کہ جب کسی کے یہاں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو لوگ دوڑ کے صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ سمیٹ لیں اگر پھیلاوا ہے. تو جب میرے گھر کوئی گھنٹی بجتی ہے تو مجھے پہلے فکر ہوتی ہے کہ میں کون سی کتاب کہاں رکھوں گی. یہ بڑا عشق ہے بک سے، چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آنے والا شخص کوئی آپ کے ساتھ کتاب نہیں لے کے چلا جائے. بہت مزے کی بات بتاؤں، یہیں سے بات مجھے یاد آ گئی. ایک میری دوست آئی، میں ان کا نام نہیں لے رہی لیکن وہ بھی ادبی دوستی ہے ان سے میری. وہ آئیں اور جیسے ہی وہ تشریف لائیں، اب میں اسی صوفے پہ بیٹھی تھی جہاں پر ایک میری پسندیدہ کتاب رکھی ہوئی تھی، یوسفی صاحب کی تھی. آپ اچھا وہ انٹر ہوئی، انہوں نے دیکھا، اچھا وہ دیکھ ہی رہی تھی تو میں نے کوشن اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا کہ یہ دیکھے نا. تو مجھے کہیں گی تم چھپا رہی ہو، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں آپ نہیں دیکھیں گے، مجھے یہ ڈر تھا کہ کتاب اپنے ساتھ نہ لے جائیں. اور میں نے پوری ختم نہیں کی ہوئی تھی، بڑا افسوس ہوتا ہے، ختم نہیں کر پاؤں گی. ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن خیر یہ ایک مذاق بھی بن گیا تھا اس وقت کہ کتاب چھپائی جا رہی ہے کوشن کے نیچے. ڈاکٹر صاحبہ ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، بس ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ہم ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو حنا صاحبہ، آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر بھی لگتا ہے اور آپ ایک شاعرہ بھی ہیں، تو یہ دو الگ الگ ڈائمنشنز ایک ساتھ کیسے یکجا ہو گئی ہیں؟ ہاں مزے کی بات یہ ہے کیونکہ صرف شاعرہ نہیں ہوں نا. اچھا تو ڈاکٹر تو یہ میرا پروفیشن ہے اور ایز یو نو، لیکن وہ جو قلم کار ہے نا میرے اندر، وہ میری جینز ہیں، وہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. صحیح. اس میں مطلب کس وقت میں نے کب لکھنا شروع کیا، کیسے لکھا، کیوں لکھا، اگر نہیں لکھوں گی تو کیا ہوگا، وہ سب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. لیکن ڈاکٹر بننا تو میرے ہاتھ میں تھا اور مجھے شوق تھا بچپن سے ہی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابھی پریکٹس میں ہے؟ میں پریکٹس میں. کس اسپیشلائزیشن آپ کی کس چیز؟ دیکھیے بیسیکلی تو فیملی فزیشین ہوں، تو میری پوسٹ گریجویشن تو یو کے کی ہے، بیسیکلی کلینکل پوسٹ گریجویشن. اور میں نے ڈائبٹیز میں ڈپلومہ کیا 2 سال کا وہاں سے ہی. تو جو میری کلینک بیسیکلی میں سعودی عرب میں ہی کیا کرتی تھی، تو وہاں پر میری مین کلینک یہی ہوتی تھی، فیملی میڈیسن کلینک اور ڈائبٹیز کی کلینک یہ ہوتی. اچھا ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے مسیحا بھی ہوتا ہے، انسان کو کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ جس کے عوض میں پھر وہ دوائی تجویز کرتا ہے اور مرض کی تشخیص کرتا ہے. وہ تو یہ آپ ایک شاعرہ بھی ہیں، تو یہ بڑا قریبی تعلق ہو گیا ہے آپ کا. آپ جو محسوس کرتی ہیں تو میرے خیال میں ایک عام شخص کے مقابلے میں آپ زیادہ دکھ اور تکلیف لوگوں کی محسوس کر سکتی ہیں. وہ شاعری میں آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے کسی مریض کو اگر اس طرح سے پایا ہے تو وہ شاعری میں ڈھل گیا ہے؟ ہاں بالکل، بہت ہوتا ہے. اور ڈاکٹر سینسیٹیو ہوتے ہیں جنرلی، کیونکہ اور جو نیچرلی نہیں ہوتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو زیادہ دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، اور میں تو کسی کو ویسی درد میں نہیں دیکھ سکتی. تو آپ سوچیں، بالکل صحیح. بہت سارے میرے کتاب میں، میری جو ابھی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں بہت سارے آپ کو ایسے اشعار اور نظمیں ملیں گی جو آپ کو آفاقی لگیں گی. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ میں کہہ رہی ہوں اپنے لیے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ، اور جہاں تک میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا تھا تو اس میں آپ نے ایک ویب سائٹ بھی urdu.com کے نام سے بنائی ہے. اس بارے میں ذرا بتائیے کہ کیا کام ہو رہا ہے؟ اچھا وہ میں نے نہیں بنائی، وہ ہمارے ایک دوست تھے دبئی میں آج سے کئی سال پہلے. اس کا آئیڈیا تھا کہ ہم کچھ نوجوان جو مڈل ایسٹ میں ہیں، تو یہ جو نوجوان ہیں سلیمان جاذب ان کا نام تھا، ان کا تعلق پنجاب سے ہے، یہ دبئی میں رہتے تھے.
میں ریاض میں تھی, ہمارے ایک اور ساتھی بحرین میں تھے اور ایک کویت میں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں onlineurdu.com کے نام سے ایک ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں جہاں پر ہم ادبی تخلیقات جو ہیں ان کو ویب پرنٹنگ کریں گے, اور یہ اس وقت ایک نئی چیز تھی. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہنا میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب سے آپ نمائندگی کریں, اور ہر شہر سے جیسے ہر ملک سے جیسے ہم نے, لیکن مڈل ایسٹ کی ہم نے وہ کر لی. تو وہ بہت اچھا چلتا تھا. ہم اکثر شعراء کی 10 غزلیں ایک ساتھ ان کے لیے چھاپ دیتے تھے, اس میں پرنٹ کر دیتے تھے, اور پھر اس کے لنکس ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. پھر کبھی کبھار پوئٹری کے اشعار ڈیزائن بھی ہو جاتے تھے, ہم کالمز بھی اس میں لکھ دیتے تھے, مضامین بھی ہوتے تھے, اور مختلف قسم کے آرٹیکلز, لیکن سب کچھ اردو میں ریلیٹڈ ہوتا تھا. تو میں نے 2017 تک اس وقت اس میں رہی, میں اس سے منسلک. پھر ہم نے اس کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا, اور پھر اس واٹس ایپ گروپ کے بہاف پر ہم نے بہت سارے مشاعرے کیے. اچھا. ہر 15 دن میں ہم ایک مشاعرہ کرتے تھے. اب وہ ایک دور ہوتا ہے نا آپ کا, ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, نئی واٹس ایپ کے نئے وہ ایپس آئے ہوئے تھے, اور ہم دنیا میں کسی بھی سینئر اور جونیئر شاعر سے براہ راست رابطے میں آ جاتے تھے. تو وہ ایک اپنا چارم تھا اس وقت کا. اس میں نے بہت ساری نظامتیں بھی کیں ان واٹس ایپ کے مشاعروں کی, اور اس میں تو وہ لوگ جو دوسرے گروپس ہوا کرتے تھے تو وہ ڈھونڈ کے مجھے کہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہینا امرین جو ہے نا ریاض والی, ان سے کہیں کہ یہ نظامت کریں. اچھا. تو وہ بہت ہی ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بھی میرا ہو گیا تھا, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, اور ظاہر ہے میں سعودیہ میں تھی, انڈیا کا وقت کچھ اور ہے, پاکستان کا وقت کچھ اور ہے, یا آسٹریلیا کا کچھ اور ہے. بالکل. تو وہ کافی عرصے چلا وہ. تو بلکہ ابھی بھی ان میں سے کچھ گروپس ہیں, بلکہ آن لائن اردو تو شاید ابھی بھی ہے, لیکن بس فعال نہیں ہے اتنا, کیونکہ اب ہم اور چیزوں کی طرف آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے اب واٹس ایپ مشاعرے نہیں ہوتے, لیکن مطلب وہ ٹیکنالوجیکلی وہ لڑکے بھی خاصے ایڈوانس تھے, تو وہ اس واٹس ایپ سے اٹھا کے چیزیں اور وہ ساری لنکس کنیکٹ کر کے اور یوٹیوب پہ ڈال دیتے تھے. اچھا. تو وہ ابھی بھی کچھ مشاعرے یوٹیوب پر موجود ہیں, جبکہ وہ واٹس ایپ گروپ کے مشاعرے. یہ بڑا زبردست کام ہے. آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اس طرح سے بھی کام کرتی ہے. اچھا, نوجوان جو نسل ہے جتنی, کیونکہ ابھی تو اس نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے وہ تو ہے ہی ٹیکنالوجی کا زمانہ. ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی کتاب سے دور ہے, اخبارات نہیں پڑھتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس کے پاس وہ تھوڑی سی نا کرائٹیریا بدل گیا ہے. پہلے آپ کے ہاتھ میں پیپر ہوتا تھا, اب اس نے آنکھ ہی کھولی ہے, 2-2.5 سال کا بچہ ہے, وہ موبائل ہاتھ میں لے کے پیدا ہوتا ہے. جنریشن. بالکل بالکل. تو مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ نوجوان نسل کو یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو اردو کی محبت کیا پیدا کی جا سکتی ہے؟ کر رہے ہیں, لیکن اب اس میں ہر طرح کے ایٹیٹیوڈس میں کہوں گی, سب رویے ہمارے جو ہے نا مکسڈ ہیں. ہاں, مطلب کچھ اس کو انکریج کر, اب جیسے ہمارے, میں نام نہیں لوں گی, لیکن 1-2 شعراء ایسے ہیں جو ٹک ٹاک پر شاعری کر رہے تھے. بالکل. تو ان کو بہت کرٹیسائز کیا گیا. اچھا, پھر کچھ لوگ یوٹیوب پر آ گئے. یوٹیوب تو ابھی بھی ایک اسٹرانگ میڈیم ہے, اور فیس بک بھی بہت اسٹرانگ میڈیم ہے. ادب میں کہتی ہوں کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس میں, اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے. باقی جو اور انسٹاگرام پر بھی کچھ گروپس جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہاں, اس میں ہیں. اور مطلب اور کس طرح سے کیا ہوگا, بس اسپریڈ ہو سکتا ہے, آپ کی بات پہنچ سکتی ہے گلوبلی, اور تو میرا نہیں خیال کہ کچھ اور ہم کر سکتے ہیں. پاکستان جب آپ ابھی اتنے عرصے بعد واپس آئی ہیں تو پذیرائی ملی ہے, گرم جوشی ملی ہے لوگوں کی جانب سے؟ بہت زیادہ. میں بہت سب کی بہت مشکور ہوں, اور مقروض بھی ہوں ان سب محبتوں کی, اور رہنا بھی چاہیے. میں یہ قرض ادا بھی نہیں کرنا چاہتی. بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اتنی توقع تو نہیں تھی, لیکن ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات ضرور رہتی تھی کہ میں جب پاکستان جاؤں تو میں ایک اپنی پوری تخلیقی قوت کے ساتھ جا کے وہاں کھڑی ہوں. بالکل. کہ مطلب یہ خیر سیکھنے کا عمل تو ساری عمر رہتا ہے. بالکل. پیدائش سے کوکھ سے قبر تک, لیکن اس کے باوجود مجھے یہ تھا کہ میں ایک اپنا مضبوط اسٹیٹس بنا کر جاؤں. لگاتار محنت کرتی تھی وہاں پہ, وقت میسر تھا. یہاں پر شاید ہمارے کچھ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, سارے رشتے ملنا ملانا یہ وہ, تو اور خاص طور پر خواتین کو شاید مطالعے کا بھی اتنا وقت نہیں ملتا. ملتا. لیکن باہر ہم اپنی لائف
مینج کر لیتے ہیں نا اپنے حساب سے, کیونکہ مجھے ہر وقت امی کے گھر سے کوئی کال نہیں آ رہی ہوتی, مجھے اپنی بھاوج کو اٹینڈ نہیں کرنا, یا میرے گھر پہ میری بہن کا چکر ہر ہفتے نہیں لگنا. بالکل. تو وہ ہم اگر کسی سے ملنے جائیں گے بھی تو 2 گھنٹے کے لیے اپنی مرضی سے جائیں گے, نہیں جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں. تو وہ والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو وہ جو محنت اگر آپ نے ایک اپنا فوکس بنا لیا ہے تو اس کا ٹائم آپ نکال سکتے ہیں, اپ ٹو یو, اگر آپ چاہیں تو. تو یہ تو فرق ہے باہر کی لائف میں اور یہاں پر. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ باہر بہت کام ہو رہا ہے ادب کا, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا ایک اسکیجول بنا کے چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ بڑی جو ہے انرجی لے کے آئی یہاں پہ, آپ نے باقاعدہ طور پہ بہت محنت کی. دیکھیں اینا صاحبہ, اس کے پیچھے آپ کی ایک سوچ کار فرما تھی, ایک تخلیقی سوچ, فوکس سوچ. تو مجھے بتائیے کہ اس وقت ہم معاشرے میں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, وہاں اس طرح کی تخلیقی سوچ کا فقدان ہے بہت زیادہ. اس کی کیا وجوہات ہیں, اور یہ واپس ہم اس مثبت سمت کی طرف کس طرح گامزن کریں اس معاشرے کو؟ ہاں, یہ تو بہت فکر طلب بات ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم کسی کو بہت زیادہ قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں ٹیکنالوجی کا, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت پوٹینشیل ہے, تو وہیں پر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو جانے کا شوق, اور مطلب ایک دم سے پاپولیرٹی, بہت سارے فینز مل جائیں, اور آپ کو مطلب بہت ساری لائکس مل جائیں, کمنٹس آ جائیں. وہ چیزیں جب آپ کی سوچ کے پیچھے کار فرما ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ دوسری تگودو میں لگ جاتے ہیں نا, پھر آپ محنت سے تو دور چلے جاتے ہیں. لیکن اب جیسے میں یہاں ہوں کچھ مہینوں سے, تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ خود مجھے بھی مطالعہ کا اتنا وقت نہیں مل پا رہا. لیکن اب یہ تو میرے اوپر ہے نا کہ میں اس کو کس طرح مینیج کر رہی ہوں, کہ مطلب کتاب کے بعد بھی, یہاں آنے کے بعد بھی خاصی غزلیں ہو گئی ہیں, نظمیں ہو رہی ہیں, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, میں آئی ایم ایبل ٹو ڈو اٹ, میں کر سک رہی ہوں. تو یہ تو میرے خیال سے کہ ہر ایک شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی سمت متعین کر سکتا ہے, کرنا چاہے تو. بالکل. تو میرا تو یہ فوکس رہتا ہے کہ مطلب مجھے کہیں سے بھی کچھ مل جائے جس سے میں کچھ اور سیکھ لوں. ہاں. اور سیکھنے, بالکل سیکھنے کا عمل تو کبھی روکنا بھی نہیں چاہیے, کچھ رہ نہ جائے. بالکل. اچھا, کالج کے زمانے میں بھی بڑی آپ ایکٹیو رہی ہیں, میگزین کی چیف ایڈیٹر بھی رہی ہیں آپ, تو یہ تو بچپن سے ہی آپ کا یہ شوق تھا جو آگے جا کے مزید پختہ ہو گیا. تو میگزین میں آپ کس طرح کے ادب کو فروغ دیتی تھیں؟ دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ فرسٹ ایئر گریڈ 11 میں سب سے پہلے سب ایڈیٹر تھی. تو یہ وہ دور تھا جب ابھی میں نے باقاعدگی سے نظمیں نہیں بلکہ افسانے لکھنا شروع کیے تھے. اچھا جی اچھا. تو وہ جو نظمیں تھیں وہ یا شاعری جو تھی اس سے والد صاحب ڈسکریج کر رہے تھے. اچھا تو میں نے افسانوں کی طرف دھیان دیا. اچھا پھر میں سیکنڈ ایئر میں بھی سب ایڈیٹر ہی تھی, سینٹ جوزف کالج میں تھی میں, تو وہاں پر بھی میں نے افسانے ہی لکھے, اور اردو میں لکھے, سندھی میں لکھے, لیکن مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا. اچھا پھر جب میں اپنا میڈیکل کالج میں گئی تو وہاں تو پھر میں واپس انگلش میں آ گئی. اب جب میں انگلش میں آئی تو پھر میں نے باقاعدہ نظموں پر ہی دھیان دیا کہ میں, اچھا اس سے پہلے میں چھپا کے لکھ رہی تھی, تو یہاں جب میں آئی تو پھر میں نوٹس بورڈ پہ بھی لگا دیتی تھی. آ کے لے جاتے تھے مجھ سے کہ بھی نیوز اینڈ ویوز کے لیے آپ کچھ دیں تحریر, تو وہ انگلش میں. پھر میں نے پہلی بار اردو میں جو لکھنا شروع کیا دیٹ واز ان 1999. اس سے پہلے تک میں نے کبھی اردو میں نہیں لکھا تھا. لیکن جب میں نے اردو میں لکھا تو 99 میں پہلی بار لکھتے لکھتے میں بہت کچھ اردو کا پڑھ چکی تھی. تو پھر مجھے دشواری یہ ہوئی کہ مطلب کہیں میں کچھ غلط نہ لکھ جاؤں. آپ کے گھر کی زبان نہیں ہے, آپ کے اسکول کی زبان نہیں ہے, آپ کی اسٹڈی میڈیم نہیں ہے, تو وہ آپ جتنی بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ کو اور کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. تو پھر وہ میں اردو کی نظمیں کسی کو دکھایا نہیں کرتی تھی, چھپا لیتی تھی. تو 2004 میں پہلی بار میں نے مشاعرہ پڑھا. اچھا 2000 مشاعرہ تھا مدرس ڈے, یہاں کراچی میں ہی ہوا تھا؟ سعودیہ میں ہوا تھا 2004 میں. لیکن پھر اس کے بعد پھر ایک بریک لگ گیا, میں نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھے بہت ہی, جیسے میں نے کہا نا, کانفیڈنس لیول نہیں تھا کہ میں اردو میں اتنا اچھا لکھ پا رہی ہوں کہ نہیں. پھر اس کے بعد
چھوٹی چھوٹی نشستوں میں جانا رہتا تھا، لیکن میرے گھر پہ نشستیں ہوتی تھیں. امجد صاحب آئے، ریحانہ روحی اور انور مسعود اور مختلف مطلب جو بھی ادب سے آتے تعلق تھے رکھنے والے تمام ہمارے گھر پہ معروف نشست نام. ہوتی تھی. بالکل. اچھا، تو پھر پہلا جو باقاعدہ مشاعرہ تھا وہ 2015 میں اردو میں، اور یہ ریاض میں تھا. ٹھیک ہے. تو میں اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری جو ادبی زندگی ہے، اور خاص طور پہ اردو کی ادبی زندگی ہے میری، اس میں ریاض شہر کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے شہر ریاض. تو وہاں آپ نے ریاض اور سعودی عرب میں اردو ادب کے فروغ کو کس طرح پایا؟ اور وہاں کی اکثر و بیشتر پاکستانی فیملیز وہ بہت عرصے سے مقیم ہے وہاں پہ، تو باقاعدہ طور پہ جیسے ہمارے پاس یہاں آرٹس کاؤنسل ہے، وہاں کوئی ایسا ادارہ بنا ہوا ہے؟ نہیں، ادارہ تو نہیں ہے، لیکن جیسے جس تنظیم سے میرا تعلق تھا، پھر بعد میں اس کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی بنی، میں اس تنظیم کو ہمیشہ ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیتی ہوں، کیونکہ یہ وہی تنظیم تھی جس کے پلیٹ فارم سے میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا. یہ وہی تنظیم تھی جس میں بہت بڑے بڑے شعراء اور افسانہ نگار اور صحافی پیدا کیے. بالکل. اور پھر اس کے بعد یہ وہ تنظیم ہے، ابھی بھی ہے، بلکہ 40 سال سے وہاں سرگرم عمل ہے. آج کل ذرا کم کام کر رہی ہے. تو منتھلی نشستیں ہوتی تھیں ان کی بھائی، اور تحریک ملتی ہے آپ کو جب آپ ادبی سرگرمیوں میں جاتے ہیں، تو آپ کو لکھنے کی تحریک ملتی ہے. کبھی آپ غزل لکھ رہے ہیں، کبھی نظم لکھ رہے ہیں، کبھی آپ کوئی رائٹ اپ لکھ رہے ہیں. تو مطلب میں تو انسٹیٹیوشن اسی تنظیم کو کہتی ہوں، لیکن اور بھی کلبس تھے، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں نے مطلب ہر جو ناراض ہوتا ہے وہ 1.5 انچ کی مسجد تو اپنی بنا ہی لیتا ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد. تو اس طرح کی کچھ تھیں وہاں پر تنظیمیں اور بھی. اچھا، صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے نا صاحبہ، جب آپ کو ایک ماحول ملتا ہے، آپ اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، تحریک ملتی ہے، اور سننے سے بھی آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. یہ جو ہماری اردو گروم ہوتی ہے، جہاں تک آپ نے کہا کہ پہلے آپ کی اتنی پختہ اردو نہیں تھی، فرسٹ ٹائم آپ نے 1999 میں آپ نے لکھا ہے، تو آئی تھنک وہ غزلیں سن سن کے، نظمیں سن سن کے، کتابیں پڑھ پڑھ کے ہی آپ کو وہ تحریک ملی لکھنے کی. بالکل. اور وہ ووکیبلری آئی، وہیں سے آئی ووکیبلری. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اتنی ہائی فائی نہیں ہے، کوئی اتنی خاص نہیں ہے میری ووکیبلری اردو کی، لیکن پھر بھی جو آئی وہ پڑھنے سے ہی آئی، اور اسی طرح انسان سیکھتا ہے. تو ہنا صاحبہ، ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، بس ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا، ابھی چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو ہنا صاحبہ، بڑی اچھی اور گفتگو، زبردست گفتگو آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے. تو کیسے ممکن ہے آج ہمارے پروگرام میں آپ موجود ہیں اور میں آپ سے کوئی غزل نہ سنوں؟ تو کوئی بڑی عمدہ سی آپ کی اچھی سی غزل ہو جائے ہمارے ناظرین اور سامعین کی سماعتوں کی نظر. چلیں، میں کتاب کے بعد کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ارشاد. محبت ہو اسے مجھ سے مگر کچھ والہانہ ہو. واہ، بہت شکریہ. محبت ہو اسے مجھ سے مگر کچھ والہانہ ہو، کہیں جائے اسے میری گلی سے ہو کے جانا ہو. واہ 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 واہ. محبت ہو اسے مجھ سے مگر کچھ والہانہ ہو، کہیں جائے اسے میری گلی سے ہو کے جانا ہو. اور شفق رنگوں سجے چنری میری مبہوت ہوں آنکھیں. شفق رنگوں سجے چنری میری مبہوت ہوں آنکھیں، کہ رقصاں یاد کا جیسے فضا میں تازیانہ ہو. واہ 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 واہ. کہ رقصاں یاد کا جیسے فضا میں تازیانہ ہو. اور لبے دریا قدم ٹھہریں، لبے دریا قدم ٹھہریں وہیں ہو منزلیں ساری. لبے دریا قدم ٹھہریں وہیں ہو منزلیں ساری، سکون سے ربط ہو ناؤ کنارے سے لگانا ہو. واہ. سکون سے ربط ہو ناؤ کنارے سے لگانا ہو. لبے دریا قدم ٹھہریں وہیں ہو منزلیں ساری، سکون سے ربط ہو ناؤ کنارے سے لگانا ہو. اور عجب ایک رنج ہے دل میں یہ کیسی رائے گانی ہے. عجب ایک رنج ہے دل میں یہ کیسی رائے گانی ہے، کہیں پر عمر بیتے اور کہیں پل بھر ٹھکانا ہو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کہیں پر عمر بیتے اور کہیں پل بھر ٹھکانا ہو. اور وطن سے ہے میرا رشتہ، وطن سے ہے میرا رشتہ، ہنا گہرا بہت سچا.
یہ ہم پردیسیوں کا شعر ہے. وطن سے ہے میرا رشتہ ہنا گہرا بہت سچا, خدا سے ہے دعا ہر دم وہاں موسم سہانا. واہ 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 واہ. وطن سے ہے میرا رشتہ کیا بات ہے. ہنا گہرا بہت سچا, خدا سے ہے دعا ہر دم وہاں موسم سہانا ہو. محبت ہو اسے مجھ سے مگر کچھ والہانہ ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خصوصی طور پہ جو آپ کا آخری جو آپ نے وطن سے ہے میرا رشتہ, وطن سے, اچھا یہ وہ فیلنگس وہی محسوس کر سکتا ہے جو دور ہوتا. میں نے کہا نہیں ہم پردیسیوں کا شعر ہے. بالکل بالکل. وہ جو میں آپ جب شعر پڑھ رہی تھی نا تو فیس ایکسپریشنز میں آپ کے نوٹ کر رہی تھی, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے لفظ جب نکل رہے ہیں نا تو وہ عکاسی کر دیتے ہیں آپ کی جذبات کی. ہاں بالکل. مطلب آپ مستقل ہجرت میں ہیں, سفر در سفر, ملکوں ملکوں, اور پھر اس کے بعد جہاز میں کئی کئی گھنٹوں, مطلب وہاں بھی جہاز میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں آپ, نیچرلی وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ ملیشیا سے کینیڈا جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بیچ میں پاکستان پڑے گا اور آپ کی فلائٹ لینڈ نہیں ہوگی. تو یہ بڑی مطلب اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے مدینہ ہے, جب آپ جو لوگ نعت لکھتے ہیں یا میں بھی, تو ہم کئی بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ساؤتھ سے نارتھ جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں, اور ہم مدینہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سائڈ نیچے پڑے گا, لیکن وہاں اترنے کا موقع نہیں ہے. بالکل دل کھینچتا ہے. وہ فیلنگز ہیں جو ایک سینسٹیو انسان ہی محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, مجھے بتائیں پسندیدہ شاعر کون ہے کلاسیکل دور کے؟ آپ نے اچھا کیا کہ کلاسیکل کہہ دیا. پسندیدہ تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے بہت شعراء کو پڑھا ہے. کبھی کسی کا کلام اچھا لگتا ہے, کبھی کسی کا اچھا لگنے لگتا ہے. تو دیکھیے غالب اور میر تو آپ رکھ دینا, وہ تو ہمارے ایک اسٹینڈرڈ. بالکل بالکل بالکل. میں نے داغ کو بھی بہت پڑھا ہے. کیا؟ اور میں نے ادا جعفری کو بہت پڑھا ہے. بہترین. اور اس کے بعد ادا کو تو میں بہت پڑھتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں انسپائرڈ بھی ہوتی ہوں ان سے بہت. اچھا پھر ان کے علاوہ یگانہ کو تو خیر اتنا میں نے نہیں, لیکن ذرا اور آگے آئیں تو ناصر کاظمی کو بھی, اب یہ تھوڑا سا ہم پاکستان بننے کے بعد آ جائیں تو ہاں ناصر کاظمی کو بھی پڑھا ہے. فیض صاحب, فیض تو ہیں ہی فیوریٹ, ان کی تو خیر دو رائے کیا ہی بات ہے ان کی. اچھا مجھے عزیزہ احمد مدنی کی بھی شاعری خاصی جگہ پر بہت فیسینیٹ کر جاتی ہے. تو بہت سارے ہیں, کس کس کا نام لوں؟ اچھا جب ایک شاعر کا نا ایک انداز ہوتا ہے, قلم کی پہچان ہوتی ہے, جیسے آپ اقبال کا شعر کہیں بھی پڑھیں آپ کو فٹافٹ پتہ چل جاتا ہے. جی آپ جان صاحب کا شعر کہیں بھی پڑھیں ان کے انداز کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. جان صاحب کا نام نہیں لیا, عبید اللہ علیم میرے فیوریٹ شاعر ہیں. سلیم کوثر کو میں نے بہت پڑھا ہے. سلیم کوثر صاحب کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے, تم تو راستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے. تو ابھی بات ہوئی تو مجھے کہ کچھ شعراء ایسے بھی ہوتے ہیں نا صاحبہ جو ایک شعر کہتے ہیں اور بس ختم کر دیتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنی بات. وہ شعر ہی اتنا مشہور ہو جاتا ہے اور وہ دلوں میں اتر جاتا ہے کہ وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بس وہی شعر سب کچھ ہے, ان کی پہچان بن جاتا ہے. بالکل. اچھا عمومی خیال یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مضمون لکھ دینا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ سیدھا سیدھا لکھا جاتا ہے, اور اس کی بنسبت شعر کہنا بہت مشکل ہے چونکہ اس میں اوزان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, مجھے تو لگتا ہے مضمون لکھنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو بیک گراؤنڈ ایک بہت بڑا نالج بینک چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں معلومات کا خزانہ نہیں ہے تو آپ لکھیں گے کیا؟ شعر میں تو یہ ہے نا کہ آپ کا خیال ہے جس کو آپ نے قلم بند کر دیا 2 مصروں میں, اور جہاں تک اوزان اور اس کی بات ہے وہ تو آپ سیکھ لیتے ہیں, کوئی اتنی بڑی دشوار بات نہیں ہے. اور وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے سیکھا, اس کے بعد آپ اپنے مصرے لکھتے لکھتے رواں ہو جاتے ہیں, لیکن مضمون میں ایسا نہیں ہوتا. بالکل. اچھا آج کل ہر کوئی شخص شاعر یا شاعرہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. جب ایک معیار ہوتا تھا شاعری کا, اور ابھی بھی اگر ہم ساری زندگیاں لوگوں نے لگا دی, انور شعور صاحب کا اگر میں نام لوں, بھی پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے پاس تھے, تو وہ سمجھے کہ خزانہ ہیں وہ, ماشاءاللہ 80+ ہو چکے ہیں. اس وقت وہ نہ قلم آپ کا ساتھ دے رہا ہے, نہ الفاظ کا مجموعہ ہے آپ کے پاس, نہ وہ معلومات ہیں, نہ وہ پیرایا ہے,
نہ وزن ہے، لیکن آپ پھر بھی اس شوق میں مرے جا رہے ہیں کہ مجھے شاعرہ بننا ہے یا شاعر بننا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اردو ادب کی جانب آنے کے لیے کم از کم آپ کو اس کی نشستوں میں تو ضرور بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھ بھی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں، آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. میں تو ان کو اور باقی بھی سب کو یہی کہتی ہوں ہمیشہ کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو آ جائیے اور لگاتار محنت کیجیے، کیا پتہ کبھی وہ محنت ان کی رنگ لے آئے اور وہ واقعی بہت اچھے ادیب یا قلمکار بن جائیں. تو ڈسکریج تو نہیں کرتی میں کسی کو. نہیں کرتی آپ ڈسکریج. تو حنا صاحبہ ابھی آپ پاکستان میں کتنے عرصے تک کے لیے مزید مقیم ہیں یا آپ مستقلاً؟ نہیں، ابھی تو میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں نے اتنا وقت باہر گزار لیا ہے کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں یہیں رہوں. محبت محسوس ہوتی ہے اپنے مجھے. میں بلکہ کسی کو کہہ رہی تھی مجھے کراچی سے عشق ہے. اچھا. اور کراچی کی گلیوں میں جہاں میں پلی بڑھی، تو میں تو ابھی تک میں اس عشق سے نکل نہیں پائی. کراچی میں چاٹ کراچی کی، سموسا کراچی کا، اور مطلب 4 مہینے گزر گئے اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ مجھے آئے ہوئے شاید پہلا ہی دن ہے. محسوس کر رہی ہیں اس شدت کو. ٹھیک ہے. اردو ادب کے حوالے سے جہاں تک ہم مستقل بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اب اس وقت میرا جہاں تک خیال ہے بہت کم تعداد رہ گئی ہے اس طرح کے پروگرامز کی یا اس طرح کی محافل کی جہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ کو اردو کے بارے میں بات کرنا، اس سے محبت کرنا سکھائی جائے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کراچی شہر میں اس چیز کی ابھی بھی کمی ہے؟ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں بہت ہی کثرت سے یہ محافل ارینج کی جائیں جس کی وجہ سے لوگ واپس آئیں گے پڑھنے کی جانب؟ بالکل ہونی چاہیے. جیسے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت شدید ضرورت ہے. کئی سال پہلے تک تو تھا، یہاں پہ ماحول تھا. میں تو کہتی ہوں کہ شاید 20 سال پہلے بھی تھا، اور میرے جانے کے بعد کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. لیکن اب جب میں آئی ہوں تو یہاں پر تو واقعی میں ایک بھیڑ دیکھ رہی ہوں، اور ہر کوئی اس بھیڑ میں نمایاں الگ نظر آنے کی کوشش تو کر رہا ہے. لیکن دیکھیے اب یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ وقت کرے گا، ہم آپ تو نہیں کریں گے. تو اس لیے میں جیسے پہلے کہہ رہی تھی کہ ڈسکریج تو نہیں کرنا چاہیے کسی کو، لیکن چلیں بات تو کرتے رہیں نا، کہتے تو رہیں. اور کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب گنجائش نہیں ہے دلوں میں، برداشت نہیں ہے. آپ کسی کو مطلب ٹالریٹ کریں، ٹائم دیں، اسپیس دیں، نہیں دے پا رہے ہوتے نا ہم، تو پھر وہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہو؟ میں آپ کو کرٹیسائز کر رہی ہوں، آپ مجھے کرٹیسائز کر رہی ہیں، بات نہیں بنے گی. تنقید اگر اصلاح کے لیے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن تنقید برائے تنقید اگر وہ منفی پہلو کو زیادہ اجاگر کرتی ہے تو پھر تنقید بھی نہیں ہو رہی. میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ تنقیدی محفلوں میں جائیں تو ہم وہاں وہ بظاہر ستائشی محفلیں بن گئی ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے. تو تنقیدی محفلوں میں مجھے یاد ہے کہ جب میں لکھتی تھی غزل، تو شروع کے دنوں میں جب میں غزل کہنا میں نے شروع کیا تھا اور میں لکھ کے لے جاتی تھی پڑھنے کے لیے، اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں دیکھتی تھی جو مجھ سے پہلے والے کو رلایا جا رہا ہے تو میں اسے پرچی کو بند کر کے بیگ میں رکھ لیتی تھی کہ میں نے تو نہیں لکھا کچھ نیا. ہمت نہیں ہوتی تھی، ڈر جاتے. اور جو سینئرز کو اس طرح سے مطلب، اور یہ میں سعودیہ کی بات بتا رہی ہوں، ہمارے پاس انڈین بہت سارے ہوتے تھے سینئرز. اچھا، ایک تو یہاں پر کراچی میں آ کے میں نے یہ فقدان دیکھا ہے کہ استاد نہیں ہے کوئی. اچھا، کوئی اپنے آپ کو استاد مانتا نہیں ہے اور کوئی استاد بنانا نہیں چاہتا. اچھا، اب اگر بنایا بھی جائے تو کس کو بنایا جائے؟ اب انور شعور صاحب جیسے جس مقام پر ہیں، آپ ان کو اگر کہیں کہ بھائی تو وہ بیچارے اپنی صحت ہے ان کی اس وقت اس طرح کی کہ وہ کیسے ذمہ داری اٹھا لیں گے کسی. ہاں، کسی کو مشورہ دے دیتے ہیں. تو اب آج کل تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے، تنقید بھی ریسیو نہیں کرنا چاہ رہے. بڑھا دی، آپ نے مشورہ دے دیا، میں نے دے دیا، 4 اور لوگوں نے دے دیا، اور پھر اس کے بعد کسی نے ایک لفظ ٹھیک کر دیا، کسی نے ایک مصرع سیدھا کر دیا، اور اس کے بعد ایک غزل ریڈی ہو گئی. اب وہ غزل آ گئی مارکیٹ میں، اب اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ چیز جب سے ہو گئی ہے نا، اب جو سینئر شعراء ہیں وہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مطلب یہ تو ہمارے پیچھے فوج لے کے بھاگیں گے اگر ہم نے ان کو کچھ کہا. تو اس لیے بس جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو اپنی محنت کر رہے ہیں اور جاری رکھے ہوئے. میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے ان تمام سینئر احباب کا ساتھ ملا، سرپرستی ملی،
اور مطلب جب بھی میں نے ضرورت محسوس کی میں نے اپروچ کیا، اور الحمدللہ انڈین تھے، بنگلہ دیش کے لوگ تھے ہمارے پاس، کراچی کے تو نہیں تھے، پنجاب میں آج بھی یہ سلسلہ ہے، اور آپ دیکھیے کافی ادب کی ترویج و ترقی کے لیے بہت کام ہو رہا ہے وہاں پر، اور ہم صرف بیڑا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا ختم ہو گیا، تو بس جاتے جاتے میں آپ کی کوئی غزل یا نظم سننا چاہوں گی۔ نظم میں آپ کو یقین نامی ایک نظم اپنی پیش کر دیتی ہوں، کتاب کے فلیپر پر بھی ہے، بیک فلیپ پر، ارشاد۔ یقین۔ یہ میرے آنگن کی سب بہاریں، یہ میرے آنگن کی سب بہاریں، سبھی نظارے، یہ رنگ سارے، یہ پھول سارے، یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں، یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں، کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کہ صحن دل کے حسین موسم کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے، کہ صحن دل کے حسین موسم کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے، ہوا بھی تیور بدل رہی ہے، ہوا بھی تیور بدل رہی ہے، گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج، گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے، گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے، میں ڈھل کے پھر سے ابھر رہا ہوں، واہ واہ، میں ڈھل کے پھر سے ابھر رہا ہوں، میں ڈھل کے پھر سے ابھر رہا ہوں، خزاں رتوں کی اداس شامیں، خزاں رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں، واہ واہ واہ، خزاں رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، واہ، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے، ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے، جو آج تم تک پہنچ گیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں آپ کے، بہت بہت عمدہ آپ نے نظم آخر میں ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کی، بے حد عنایت آپ کی ڈاکٹر حنا صاحبہ کہ آج آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آج وینس اسٹوڈیو میں آپ موجود۔ تھینک یو سو مچ نساء، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، وینس ٹی وی کا بہت بہت شکریہ۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، دیار غیر سے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ شاعر آج ہمارے ساتھ موجود تھی، یقینی طور پہ آپ گفتگو سن کے بہت زیادہ محظوظ ہوں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا، اور اردو ادب سے یقینی طور پہ آپ کی محبت پروان چڑھے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔